السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ پیناما لیکس کی دوسری قسط بھی تیار، کون ہوگا پیناما لیکس کا اگلا شکار؟ 9 مئی تک کیجئے مزید انتظار۔ 400 مزید پاکستانی سیاستدان اور تاجر فہرست میں شامل، اکثر کا تعلق لاہور اور کراچی سے ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا نام فہرست میں ایڈیٹنگ کی غلطی سے آیا، ICIG کا اعتراف۔ پیناما لیکس کے ہنگامہ میں سرخرو ہوں گے، کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی وزراء کو تسلی، توانائیاں ترقیاتی کاموں پر لگانے کی ہدایت۔ دوسری جانب کپتان کا ایک اور الزام، ٹویٹر پیغام میں کہا کہ شریف برادران پیناما لیکس پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کی بجائے سیاسی مخالفین کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے بارے میں انکوائری اور تفتیش ہونی چاہیے۔ پہلے پیناما لیکس کا حساب، پھر سب کا احتساب، خورشید شاہ کا موقف۔ سپریم کورٹ بار نے بھی حکومتی TORs مسترد کر دیے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا احتساب ہونا چاہیے، اعتزاز احسن کا مطالبہ۔ پہلے پیناما لیک سے نپٹ لے، اس کے بعد سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے اقلیتی MPS سردار سورن سنگھ کا قتل تحریک انصاف کے لیے درد سر بن گیا۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی فہرست میں دوسرے نمبر پر بلدیو کمار کا نام۔ بلدیو کمار پر سورن سنگھ کے قتل کا الزام۔ آج میں لتا تو مجبور سا ہوں، میری لتا سیکھے سارے۔ بچوں کوئی ہوش نہیں آئی۔ لیا میں زہریلی مٹھائی کھانے سے جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی، ذمہ دار کون؟ جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ آج میں لتا تو مجبور سا ہوں، میری لتا سیکھے سارے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے پیناما لیکس کی، جو اگلی ایپیسوڈ ہے وہ بھی آنے کو ہے 9 مئی کو، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے شام صاحب، آج آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے حوالے سے جو میڈیا میں کچھ خبریں تھیں کہ وہ اس معاملے پر یعنی پیناما لیکس کے حوالے سے جو نام آ رہے ہیں اس پر خاموش ہیں، اس پر بات نہیں کر رہے، تبصرہ نہیں کر رہے، تو کیا آپ کا کوئی اتفاق ہوا ان سے بات کرنے کا اس موضوع پر؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ دیکھیں، آج آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یعنی APNS کا ایک وفد جو تھا وہ ان سے ملاقات اس نے کی ہے، تو اس میں بھی شامل تھا۔ سید سرمد علی جو اس کے صدر اور عمر شامی صاحب اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو ان کی قیادت میں، اور کافی سینئر ایڈیٹر بھی اس میں موجود تھے، الطاف القریشی صاحب تھے، ضیاء شاہد صاحب تھے، خوشنود علی خان صاحب تھے، اور مہتاب عباسی صاحب تھے، اور دوسرے حضرات ملک بھر سے آئے ہوئے تھے، ممتاز طاہر صاحب تھے۔ تو وہاں تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا، جو اخباری صنعت کو درپیش مسائل ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے ساتھ جو ہمارا بجٹ ہے پرنٹ میڈیا کا وہ الگ کر دیا جائے، اور ایک تناسب قائم کیا جائے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے اور الیکٹرانک میڈیا کا بجٹ الگ۔ تو پنجاب حکومت نے یقین دہانی کرائی، وہ بہت سا کام اس میں ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل جو میڈیا ہے نا وہ بھی پرنٹ میڈیا کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ تو بہرحال مگر تمام لوگوں نے جو پنجاب کا محکمہ اطلاعات ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کی اور اس کی ایفیشنسی کی تعریف کی۔ یہاں کوئی یعنی کمیشن نہ طلب کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے، ایک بڑا 100% ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں کا محکمہ اطلاعات، اس کی بڑی داد دی گئی ان کو۔ تو بہرحال یہ پاناما لیکس پر تو بات ہونی تھی، تو وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جب
कमीशन बन गया है तो उसके बाद तो सबका एहतसाब होना। और ये जो TORs पे गुफ्तगू हो रही है कि बहुत लंबा अरसा लगेगा, उन्होंने कहा लंबा अरसा तो पनामा लीक्स की जो है एविडेंस करते लग सकता है, क्योंकि बैन अवी तौर पर भी कोई एक्टिविटी करनी होगी। लेकिन जहां तक कर्ज माफ कराने वाले हैं उनका ताल्लुक है, उनका तो रिकॉर्ड मौजूद है। वो तो पाकिस्तानी बैंक से पास चंद रोज में स्टेट बैंक के पास मौजूद है। चंद रोज में फैसला हो सकता है कि किन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। तो जो लोग लूट के यहां खा गए हैं उनके साथ भी इस्तेसाब होना चाहिए। तो इससे कोई देर नहीं होगी, उनका मौक़िफ़ तक झटपट सारे काम हो जाएंगे। देर तो पनामा लीक्स में लग सकती है, दूसरे लूटने वालों का तो हिसाब जल्दी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा जो पंजाब ये लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ना, यानी ये इसी साल इसका पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा मुहर्रम से पहले लाहौर को महफूज शहर बनाने के लिए। उन्होंने कहा ये जो मंसूबा जो रहमान मलिक साहब के दौर में बनाया गया था, इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए एक चीनी कंपनी जो थी उसके साथ मिलकर, तो उन्होंने कहा जो लाहौर का मंसूबा है ये इस्लामाबाद के मंसूबे से 4 गुना बड़ा है। अच्छा, लेकिन हमारे मंसूबे पर 4 अरब रुपए कम लागत आ रही है। और ये जबकि कई साल बाद में ये मंसूबा जो है पाया तकमील पर पहुंच रहा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो मेट्रो ट्रेन है उस पर जो लोएस्ट बिडर था उसको निगोशिएट करके उससे भी हमने अपनी पहले वाली ब्रीफिंग में ये बयान कर कई अरब रुपए जो कीमत कम कराई गई उसकी। तो अगर ये बदयांती ही करनी हो और पैसा ही लूटना हो तो फिर ये इस परफॉर्म करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आसानी से इनमें हाथ साफ कर लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मामला TORs जो हैं यही रहने चाहिए और इस सबका एहतसाब होना चाहिए। इस मामले में वो बहुत यकसुर थे। चलो ठीक है। एक अल्ताफ साहब ने सवाल किया सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले। अच्छा, उस पर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जरा गुफ्तगू ना ही की जाए तो बेहतर है। उनके तो ताल्लुकात अच्छे ही हैं। बाकी की उनका मुकद्दस गाय कोई नहीं है। ठीक है। मैंने अर्ज किया मगर बैल तो मुकद्दस हो सकता है। तो उमर साहब ने कहा कि देखे आप बैल मुझे मार, वो भी तो मुहावरा है। तुम्हारा ठीक है। अच्छा जामिल साहब, ये जो ICIJ है, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जिसने ये पनामा लीक्स की पहली फहरिस्त जारी की थी, उन्होंने इतराफ़ किया है कि एडिटिंग की गलती थी और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सामने आया। तो ये दरख्वास्त दी थी जनाब दानियाल अजीज साहब ने। वो इस वक्त हमारे दानियाल अजीज साहब ने दरख्वास्त क्या की थी? उन्होंने उनको खत लिखा था बड़ा घन गरज के, और उनको बड़ा जनाब एक उनकी बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज थी उसमें। उनका आज का बयान भी ताज़ा, लेकिन वो हम नहीं सुनाएं क्योंकि वक्त का ज़िया हो जाएगा। खुद टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तो खुद उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी आपके प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। जनाब हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि आपकी तरफ से तो ये बात कही जा रही थी कि वजीर आजम का नाम इनमें शामिल ही नहीं है इन लीक्स में। तो जब वजीर आजम का नाम शामिल ही नहीं था तो फिर निकलवाया क्या है आपने? ये आप हैरान होंगे शामी साहब, ये मेरे जाती ख्याल में ये इस बात की आखिरी ये जो एक किस्म की खतरनाक खबर जो है वो नहीं आई है। इसमें और बहुत सारी खबरें आने वाली हैं और जैसे जैसे भी आएंगी आपको ये भी शायद मालूम होगा कि जो कागजात इन्होंने लीक्स के साथ मुंसलिक किए हैं, दर हकीकत वो लीक्स है ही नहीं है। किन्होंने किए? ये जो ICIJ ने कहा है कि मॉन्सेक फोन्सेका जो कि एक लीगल फर्म है, ये जो इसी ने ये किए हैं या किसी और ने, कोई और हाथ भी है इसमें उनके नाम पर? ये बिल्कुल जी, इसमें हाथ साफ नजर आ रहा है, उसकी तहकीकात जारी है। जैसे आपको ये खबर आज मिली है और पूरे पाकिस्तान को एक शौक मिला है कि हमारे वजीर आजम के बारे में एक ऐसी तोहमत इंटरनेशनल लेवल पे लगाई गई, जबकि हम एक जंग की कैफियत में हैं। हम इस पूरे खित्ते की आग भटकने से रोकी हुई है पाकिस्तान ने एक हिम्मत करके, अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारी तस्वीर जो है वजीर आजम की, जो कि एक मुंतखब वजीर आजम है, वो शाया की जाती है कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कर गुजरे हैं वो। और हमारे अपने जो यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो उनके मुंह में आया वो बोलते गए और क्या क्या नहीं उन्होंने तोहमतें लगाई और आखिरकार जहां से सारी बात आगाज हुई वहां वो खुद उनको सुबकी हुई और उनको ये मजबूर किया गया कि वो झूठ का जो पलंदा उन्होंने बनाया हुआ उसको वापसी ले, और उन्होंने फिर लिया
تو صاحب آج آپ کا ایک بیان تھا وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے، آپ فرما رہے تھے کہ یہ کچھ سازش ہے، کوئی ہاتھ ہے پیچھے اس سارے معاملے میں، کس کی جانب آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ICIJ ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایک ادارہ بھی نہیں ہے، اور جو اس کے پیچھے ادارہ ہے سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی، وہ ایک ادارہ ہے جو نان پروفٹ رجسٹرڈ ہے امریکہ میں. اور اب یہ بھی میں شامی صاحب آپ کے پروگرام پہ آپ کی وساطت سے میں یہ پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ہے جس نے استعفیٰ دیا ہے اس کا بھی ڈیٹا انہوں نے چینج کر دیا. اچھا، اس کا بھی ڈیٹا انہوں نے چینج کر دیا. نہیں اس کا نام نہیں تھا، اس کا نہیں، جو انہوں نے اس کے شیئر سرٹیفکیٹ پوسٹ کیے تھے ویب سائٹ پہ وہ اب موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا کہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا. اور یہ جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بتایا ہے یہ ابھی ناکافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو مختلف قسم کے انہوں نے نئے طرز کے ایجاد کیے ہوئے تھے، نقشہ جات جن میں وہ مختلف دائرے تھے اور ان کی لکیریں تھے اور بڑا اس کو دکھایا ہوا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا حصول کر لیا ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بتایا تھا جہاں جہاں کی ان کی غلطیاں ہیں، اور وہ انہوں نے ترمیم کی ہیں. وہ خبر ابھی باقی ہے، وہ لوگوں تک پہنچی نہیں ہے. وہ ساری کی ساری انہوں نے جہاں جہاں تھی وہ ساری ڈیلیٹ کی ہیں وہاں سے. اور یہ بھی چیز سامنے آئی ہے شامی صاحب، جو حیران ہوں گے آپ سن کے، کہ جو آپ کے جولین اسانج جو کہ وکی لیکس کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں، جو ایکواڈور کی ایمبسی میں پچھلے پتہ نہیں 6 سال سے چھپے ہوئے ہیں، اور ایک ایڈورڈ سنوڈن صاحب جو روس کی ماسکو کی ایئرپورٹ میں 1 سال تک بچارے اپنی ایک عجیب کیفیت میں لی، وہ انٹرنیشنل اسپیناج ٹیررسٹ قرار دیے گئے اور ان کو پوری دنیا میں شکار کیا جا رہا ہے ان کا. جنہوں نے صرف اپنی جو لیک تھی ان کاغذات کی بنیاد پر انہوں نے اپنی طاقت تھی وہ ظاہر ہوئی کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے. جبکہ اس کیس میں کیا ہوا ہے، یہ جو پیناما پیپرز ہیں ان میں جو اصل میں جو کاغذات ہیں وہ تو بالکل معمولی ہیں، لیکن انہوں نے 1 سال لگا کے ان کاغذات کی چھان بھی نہیں کی. اپنی ویب سائٹ پہ یہ بتاتے ہیں اب وہ انہوں نے 1 سال لگا کے ان کاغذ کے بلبوتے پہ کوشش کی ہے کہ جو کچھ جہاں سے مل سکا ہے، کسی اخبار کی خبر، کوئی پبلک ریکارڈ، انہوں نے گویا اس کو سکینڈلائز کیا ہے. نہیں، انہوں نے اس کو ایک لیک کی آڑ بنا کے کہ جیسے پتہ نہیں ہمیں کیا مل گیا، تو ٹارگیٹنگ کی ہے اور بعد میں پھر کیمپین بھی چلائی ہے. اور اب ان کی سبکی ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ یہ تردیدیں کر رہے ہیں، اور تردید کرنے بھی ان کو حوصلہ نہیں پڑا، اور اس میں مزید ہم آگے جا رہے ہیں اور ان کو ہم ہر طریقے سے ان کو گھسیٹیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقدمہ قائم کریں گے ان پر. جی بالکل. اور ایک اور بھی انٹرنیشنل ایجنسی نے اس طرح کی لکھی تھی، رائٹرز اس کا نام تھا، جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ منسلک کیا جاتا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی رشوت دی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ بے ہوش ہو جائیں گے. اسی میں آگے بھی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ جب سٹوری پن ہوئی انہوں نے تردید کی، کسی نے ذکر نہیں کیا. اب ICIJ نے اپنی سٹوری جو ہے وہ ریٹریکٹ کر لی ہے، رائٹر نے بھی واپس لے لی وہ سٹوری. برائے مہربانی میری سب سے گزارش ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ جب یہ ثابت ہوگا کہ میں نہیں ہوں ملوث تو آپ ہاتھ باندھ کے معافی مانگیں گے. تو یہ اکراس دی بورڈ اب معافی بھی مانگنی چاہیے اکراس دی بورڈ. نہیں، انہوں نے اعتراف کر لی ہے نا کہ ایڈیٹنگ کی غلطی تھی، اس لیے ہم نے وہ یہ ایڈیٹنگ کی غلطی نہیں ہے. آئی ایم سوری، یہ انہوں نے دوبارہ جو جعل سازی کی ہے اور آپ کے نزدیک جواب دیں گے. آپ کے نزدیک یہ شرارت ہے؟ نہیں، دیکھیں جو پہلا جملہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایڈٹ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا پاکستانی پرائم منسٹر اینڈ کنٹرول دا کمپنی اینڈ دا چلڈرن آف آذربائیجان پریزیڈنٹ. تو اس وقت جب یہ شائع کی تھی ان کو اتنی تمیز تھی آذربائیجان کے کیس میں کہ وہ چلڈرن کا ذکر کریں، لیکن پرائم منسٹر کو چونکہ یہ ٹارگٹ کر رہے تھے تو یہ کہنا کہ ایڈیٹنگ کی غلطی ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہاتھ خفیہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. بالکل ہے شامی صاحب، اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں اس کی تہہ تک پہنچوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کام کو شروع کریں گے. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، دستانے اتار لیں گے ان ہاتھوں سے. دستانے اتر چکے ہیں جی، آپ دعا کریں. بہت شکریہ دانیال آپ کی الگ ریزی کی داد دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور واپس آتے ہیں. تو جو ICIJ ہے اس کے جو پاکستان میں نمائندے ایک سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اس پر اب کیا کہتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب یہ تو دانیال عزیز صاحب گفتگو تھی جو بریک سے پہلے ہم نے سنی, تو اب ہم ذکر کرتے ہیں جو اگلی قسط آنے والی ہے 9 مئی تک یہ آ رہی ہے اور اس میں 400 زائد شخصیات کا نام ہے. تو جناب عمر چیمہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. یہ نہ صرف نمائندے ICIJ کے بلکہ سینئر صحافی بھی ہیں اور پہلے بھی پیناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے خبر بریک کی تھی, اس بورڈ کا یہ حصہ ہے. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی وعلیکم السلام. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے آج تو بڑا دہلا دیا ہے اور بے شمار لوگ پریشان ہو گئے ہیں, تو یہ کہانی کیا ہے, کون سے, اور ابھی پھر تردید بھی آ گئی ہے, ICIJ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب ہمارے دانیال عزیز صاحب. تو یہ کیا قصہ ہے کہ اس میں جو یہاں جب پاکستان کی ریپرزنٹیشن تو آپ کے پاس ہے, تو یہ کوئی جو غلطی اور کوتاہی آپ سے ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام اس طریقے سے اس میں ٹانگ دیا گیا؟ نہیں شامی صاحب, میرے خیال یہ ایشو اسی طرح ہے کہ کان کو دائیں پکڑ لیں یا بائیں سے پکڑ لیں. ٹھیک, ان کے بچوں کا نام تو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 100 میڈیا پارٹنرز ہیں. جہاں تک ICIJ کا تعلق ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹا دیکھ رہے تھے, کوئی 2 لاکھ کمپنیز ہیں جن کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے. ٹھیک, یہ ایک جگہ پہ, یعنی ان کی ساری سٹوری میں ایک جگہ پہ آ گیا ہے کنٹرول بائی پرائم منسٹر, جو کہ ایک فیکچوئل ایرر ہے. اور آبویسلی میرے پاس اس کا ایڈیٹوریل کنٹرول تو نہیں ہے, اور یہ صرف ICIJ نے نہیں لکھا, یہ گارڈین نے بھی لکھا. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن یہ خبر بریک ہوئی ہے اور میں ادھر سے کر رہا تھا تو رات 2 بجے تک مجھے اپنے دفتر سے یہی فون آ رہے تھے کہ گارڈین والے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام بھی ہے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں چونکہ ریکارڈ سارا میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ضرور ہے. ابھی جس چیز کو PMLN والے سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ انفیکٹ ایک طرح سے وہ چارج شیٹ کو اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا نام ضرور ہے, اس سے ان کا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر کا نام تو نہیں ہے لیکن ان کے بچوں کا نام ابھی تک موجود ہے, اور ان کے نام پر کمپنیز جو ہے نہ ڈینائل PMLN کی طرف سے آئی ہے اور نہ ہی انہیں کے ریکارڈ اس چیز کی ڈینائی کرتا ہے. مگر وہ تو کہتے ہیں نا وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, وہ جو مرضی کرے پاکستان سے باہر. اچھا جی عمر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو نام اگلی لسٹ کا کچھ بتائیں نا, جو ہے اس میں کچھ بتائیے نا, پاکستان کس طرح کے ہیں, سیاستدان کتنے ہیں, اس میں کیا پرسنٹیج ہے ان کی؟ نہیں, سیاستدانوں کی تو آبویسلی پرسنٹیج کم ہوتی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو پہلی خبر ہم نے چلائی اس میں 2 سیاسی فیملیاں آ رہی تھیں, اور ان کے علاوہ ہم نے کوئی تقریباً کوئی میرے خیال 20-25 بزنس مین ان کا نام لیا ہے, اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں. ان میں حاضر سروس جج کا نام لیا ہے. اچھا, ان کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, ادھر تک بات نہیں جا رہی. بات جو ہے وہ وزیر اعظم سے آگے نہیں بڑھ رہی. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی سیاستدان آ جاتا ہے بات پھر ادھر ہی اٹک جائے گی, اور باقی جو 400 لوگ ہوں گے ان پہ کوئی ذکر نہیں کرے گا. چیمہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلی جو قسط ہے پیناما لیکس کی, اس میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق زیادہ کراچی اور لاہور سے ہے. کوئی روشنی ڈالے نا, کوئی ہنٹ دیجیے ہمیں بھی. جی بالکل, میں جو ہے چونکہ ساری لسٹ کو خود ہی میں تیار کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کو آسان کرنا تلاش ہوتا ہے کہ اگر عمر چیمہ نے ادھر کمپنی بنائی ہے اور اس نے اپنا ایڈریس بھی پاکستان کا دیا ہوا ہے تو اس کو تلاش کرنا قدرے آسان ہے. جو باقی لوگ ہیں جن کی بینامی کمپنی ہے ان کے ڈاکومنٹس کو بہت زیادہ تلاش کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات کوئی کمپنی کے نام سے آپ شروع ہوتے ہیں تو جا کے پتا چلتا ہے جی کہ یہ فلاں صاحب ہیں. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, لیکن ایڈریس ان کے دبئی کے ہیں, لندن کے ہیں. جس کی ایک مثال ہمارے جو حاضر سروس جج ہیں لاہور کورٹ کے جسٹس فروغ عرفان صاحب, ان کی 2 کمپنیاں ہیں جن کے ذریعے انہوں نے لندن میں پراپرٹی خریدی ہوئی ہے, لیکن ان کا جو ایڈریس ہے وہ دبئی کا ہے. تو لہذا اگر میں صرف پاکستان کے ایڈریس پہ سرچ کرتا ہوں تو وہ لوگ نہیں مجھے ملتے. تو اس طرح سے کافی لوگ ہیں, اور جو ایڈریس آ رہے ہیں پاکستان کے ان میں آبویسلی میجارٹی کراچی کی ہی بنتی ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور والے آ جاتے ہیں. کوئی مذہبی رہنما بھی ہیں ان میں؟ جی کوئی مذہبی رہنما بھی ہیں؟ مذہبی رہنما تو ایسا مجھے نہیں ملا. کوئی 1-2 کمپنیز ہیں جن سے یہ شک ضرور گزرتا ہے کہ کسی مذہبی رہنما کی ہوگی, لیکن وہ آگے جا کے ان کا سراغ نہیں ملتا کہ وہ بینامی کمپنی ہے.
اور کوئی آگے سراغ نہیں ملتا کہ انفیکٹ اس کا مالک شاہ صاحب مجھے چیمہ صاحب گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگلی لسٹ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس کے بوجھ تلے ابھی والی کنٹروورسی جو دب جائے، کیوں چیمہ صاحب؟ نہیں، یہ تو بات درست ہے نا کہ آپ دیکھیں اگر نواز شریف فیملی کا نام آ رہا ہے تو وہ تو فرسٹ فیملی ہے، اس جیسا بڑا نام یا اتنی ہائی پروفائل نام تو ابھی باقی نہیں ہے، لیکن جو ہے نا کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے کہ جس میں ایسے لوگ جو کہ ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس کے ہوں اور ان کے بارے میں سمجھتے بھی نہ ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کے کوئی کمپنی بھی ہوگی، ایسے لوگ کہیں گے کہ این آر او کے بینیفیشری بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یعنی کچھ پردہ نشینوں کے نام آ سکتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو ابھی راز ہے، بس اب انتظار کرنا پڑے گا، گھڑیاں جو ہے گن گن کے گزارنی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کمپنیاں ہیں، دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے، اصل معاملہ تو بنیادی طور پر ہے ٹیکس چوری کا، ایک ایسا پاکستان، اور پاکستان جو ہے اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے یہ ٹیکس چوری ہوتا ہے یہاں، یعنی اربوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے ٹیکس چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں آپ ٹیکس کسی سے وصول کریں وہ آگے سے دندناتا ہے۔ شاہ صاحب آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا تو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب اس پر تو ہم سرخرو ہوں گے پاناما لیکس میں، تو آپ توانائی اپنی منصوبوں پر، ترقیاتی منصوبوں پر فوکس کریں، لیکن خان صاحب کا بھی صبح سویرے میں نے دیکھا کہ سیریز آف ٹویٹس آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ جو شریف برادران نے یہ وضاحت کرنے کی بجائے اپنی پوزیشن کی، یہ جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ہم دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب اور ارتضیٰ حسن صاحب تو لال ویلی بھی جا پہنچے شیخ رشید سے ملنے کے لیے کہ دباؤ بڑھایا جائے حکومت پر۔ تو یہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا جو کٹ ہے، یہ کیا کسی تحریک میں فائنلی کنورٹ ہو پائے گا اگینسٹ گورنمنٹ؟ اصل میں بات پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نا ہماری سہیلی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس حوالے، اس حوالے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو نام آنے والے ہیں اس میں پتہ نہیں کس کس کا نام آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ڈیوائڈ ذرا مختلف ہو جائے، لیکن بنیادی بات یعنی سوری معذرت چاہتا ہوں، یعنی آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی 9 مئی کا انتظار کیا پتا سارے اتحاد دھڑے ویسے کے ویسے رہ جائیں، اس کے بعد پیش قدمی کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں خاص صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ بلیک میل کر رہی، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں لوگوں نے قرضے منظور کرائے ہیں اور ان پہ الزام لگا رہی ہے یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا لیا جائے۔ دیکھیں بلیک میلنگ جو چیز ہے نا، اس میں کچھ بلیک ہوتا ہے تو میلنگ ہوتی ہے نا، وائٹ میلنگ تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس کی اصطلاح ایسی ہے کہ آپ کی کوئی خامی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو پتہ لگ جاتی ہے، وہ پھر آپ کو یعنی پریشرائز کرتا ہے کہ میں اس کو بتا دوں گا، تو اگر یہ بلیک موجود نہ ہو تو میلنگ بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیخ صاحب کے یہاں بھی پہنچے ہیں لال حویلی میں آج، خورشید شاہ صاحب بھی اور ارتضیٰ حسن صاحب بھی، اس سے پہلے یہ جو سپریم کورٹ بار اس سے ملے ہیں، اور بار نے بھی جو ٹی او آرز ہیں گورنمنٹ کے انہیں مسترد کیا۔ یہ مجھے آپ نے پہلے بار کی بات کی تھی، بار کی کیا منطق ہے اس سارے سپریم کورٹ بار جو ہے اس کا تو اس حوالے سے کوئی کام ہی نہیں بنتا، وہ تو وکیلوں کی آرگنائزیشن ہے جس نے ان لوگوں کے مقدمے لڑنے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ 300, 400, 500 آدمی جو ہیں وہ کٹہرے میں ہوں گے تو یہ مقدمے لڑیں گے اپنے، ٹھیک ہے، ان کے، اور وکیل یہاں سے مجسر آئیں گے، تو وکیلوں کی جو انجمن ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کام سے، اس کو تو یہ چاہیے کہ جو وکیلوں کے نام آئے، بعض وکیلوں کے نام بھی آئے ہیں نا، اور ججوں کے نام آئے اگر، تو ان کی خبر لے، ان کے سفائی پیش کرے، ان کا حساب کرے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کے یہ دوسرے قاضی جی کو دبلے شہر کے اندیشے میں۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو جو خیبر پختونخوا میں افسوسناک قتل ہوا سردار سورن سنگھ جی کا، اس کا ذکر کریں گے، اور لیا میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں زہریلی مٹھائی کھانے سے، ان کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ یہ ذرا پوچھیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے ہم سردار سورن سنگھ جی کا، جن کا قتل ہوا، اور اس کے الزام میں کئی جو سیاستدان ہیں مقامی ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پہلے خبر یہ تھی کہ پی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی، لیکن جو ڈی آئی جی مالاکنڈ ان کا نہیں ہے، اس میں سیاسی رنجش جو ہے وہ معاملہ بنی۔ اور اصل میں سردار سورن سنگھ جو ہیں یہ اقلیتی رکن تھے،
اور مشیر بھی تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقلیتوں کے معاملے میں. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. اب یہ جو اقلیتی ارکان ہیں نا یا یہ جو خواتین ہیں اب ان کی جو ایک فہرستیں دی جاتی ہیں جو پارٹی کو حاصل کردہ سیٹیں ہیں ان کی بنیاد پر وہ ان کو ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں نشستیں اور وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرتے ہیں. جب کوئی نشست خالی ہوتی ہے تو اگلا جو شخص ہوتا ہے فہرست میں ترجیح میں رکھا ہوا فرض کیجئے 10 آدمی دے دی آپ نے لسٹ بنا کے دے دی 5 جو تھے انہوں نے وہ الیکٹ ہو گئے. اب اگر 5 میں سے ایک جو ہے اس کا انتقال ہوگا یا وہ کوئی یعنی اس قابل نہیں رہے گا تو چھٹا جو ہے خود بخود منتخب ہو جائے گا اس کی جگہ. تو وہ جو چھٹا ہے وہ ہے بلدیو کمار. اب یہ جو سردار سورن سنگھ کے بعد بلدیو کمار جو تھے انہوں نے ان کی جگہ لینی تھی اگر وہ رخصت ہو جاتے دنیا سے. تو اب جو کہا جا رہا ہے الزام یہ ہے کہ وہی انہوں نے قتل کیا یا کرایا تاکہ وہ رکن اسمبلی بن سکے. اب میں آج مشتاق غنی صاحب جو ہیں ان کے مشیر اطلاعات ان کی میں گفتگو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی عجیب بات ہے افسوسناک بات ہوگی مبینہ قاتل جو ہے اسمبلی میں آ جائے. لیکن خان صاحب نے جلسے میں ان کا ذکر جب کیا تو لیکن پہلے سن لیں پہلے تو قانون جو ہے نا اب مشکل یہ ہے کہ قانون صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو حقوق سے محروم نہیں کرتا. جب تک عدالت میں یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ شخص قاتل ہے صرف ایف آئی آر کٹنے سے اس کو قاتل نہیں قرار دیا جا سکتا. مگر یہ الجھن ایسی ہے یہ پہلی دفعہ میرا خیال اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. الیکشن کمیشن کے لیے اس کو کوئی صورت کرنی چاہیے قانون میں ترمیم کی جائے آئین میں ترمیم کہ اس پہ غور کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ جب اس طرح کا الزام ہو تو اس شخص کو حصہ لینے سے روک دیا جائے اسمبلی کی کارروائی میں. بالکل ٹھیک ہے. شمشید خان صاحب نے بھی کہا کہ شہید ہیں سورن سنگھ جی تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہیں شہید کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہید کا لفظ ہے نا یہ بنیادی طور پر مسلمان استعمال کرتے تھے. یہ عربی کا لفظ عربی کی اصطلاح یعنی شہاد جو ایک عرفہ مقاصد کے لیے جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں کہ وہ گواہ بن جاتا ہے اپنے اس کہ بھئی عرفہ کام جو تھا اتنا عرفہ کام تھا کہ اس نے جان دے دی اس کے لیے. جیسے غالب نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب یہی لفظ جو ہے یہ اصطلاح اڈاپٹ کر لی گئی ہے ہندی میں یہی پنجابی میں یہی ہمارے سکھ بھائی استعمال کرتے ہیں یہ انڈیا میں استعمال ہوتی ہے. اور اس میں اب جو بھگت سنگھ تھے تحریک آزادی کے دوران جب ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو بھگت سنگھ شہید ان کو کہتے تھے ہندو بھی مسلمان بھی. تو دیکھیے ایک شہید تو وہ ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہوتا ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوگا. ایک شہید وہ ہے جو وطن کے نام پر قربان ہوتا ہے شہید وطن. بھگت سنگھ کا لقب یہی تھا شہید وطن. تو جو وطن کے لیے کوئی جان دیتا ہے وہ بھی شہید ہے. بالکل اس کو بھی شہید کہا جانا چاہیے اور ہمیں اس طرح کی نکتہ سنجیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وطن کے لیے یا اعلی مقصد کے لیے دوسرا کوئی ہمارا بھائی جان دیتا ہے وہ کمتر درجے کی موت ہو گئی اس کی. ایسی بات نہیں ہے. بھگت سنگھ ہندو مسلم علماء فضلاء تمام لوگ جو تھے بڑے بڑے جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے مجلس احرار سے تعلق رکھنے والے سب بھگت سنگھ کو شہید وطن کہتے تھے. اور یہ سورن سنگھ جو ہے ان کو بھی اس لحاظ سے شہید وطن کہا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب لیا کا ذکر کرتے ہیں وہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات نہیں کر سکے تھے. زہریلی مٹھائی بچہ پیدا ہوا اس کی خوشی میں مٹھائی کا آرڈر دیا اور اب یہ آج شامی سب تعداد بڑھ کر 28 ہو گئی ہے. جو مٹھائی بنانے والا تھا نا اس نے ایک یہ زرعی ادویات جو ہے تو زہریلی وہ بھی رکھی ہوئی تھی. اب اس میں لگتا ہے کہ غلطی سے کوئی دوا ادھر مل گئی. اب یہ عقل تو لوگوں میں ہے نہیں کہ یہ دو چیزیں بالکل پاس بھی نہیں رکھی. آج جو تحقیقاتی رپورٹ آئی نا سامنے ابتدائی اس میں یہ کہا گیا کہ مٹھائی بنانے والا کسان بھی تھا لہٰذا اس کے پاس وہ ادویات بھی تھی اور مٹھائی کا سامان دیکھا نا. اور اس نے اور خلط ملط ہو گیا. اب ایک تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور یہاں جو مختلف دکانیں پہلے کھلتی تھیں ان کا لائسنس لینا پڑتا تھا اور وہی چیز وہاں بیچی جا سکتی تھی. اب یہ انڈسپلن ہو چکا ہے.
कोई शख्स जहां चाहे कोई दुकान खोल सकता है, इस तरफ तो तवज्जो करनी चाहिए। लाइसेंस के बगैर कोई शख्स दुकान न खोल सके, एक बात। दूसरी बात ये असल अलमिया ये हुआ कि जो अस्पताल था लिया का, उसमें ये सामान ही मौजूद नहीं था, इक्विपमेंट के, उनके बेदे वॉश कर दिए जाते। उसकी वजह से यक्के बाद दीगरे लोग मरते चले गए, और 8 भाई जो हैं एक ही खानदान, 8 भाई एकदम रुखसत हुए। तो आज वजीर आला पंजाब से जो मुलाकात हुई तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया, हमारे ज़िया शाहिद साहब ने बड़ी शिद्दत से उठाया, दूसरे दोस्तों ने भी, और वजीर आला की वजाहत पेश करते रहे, लेकिन वो वजाहत ऐसी थी जो कमजोर थी। मोहसिन अदील लिया से दुनिया न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां से कोई अपडेट अगर है तो वो क्या है। मोहसिन, क्या अपडेट्स हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अब लिया से? हाँ सर, जिस तरह आप लोग जिक्र कर रहे थे, ये अलमिया तो ये है सर कि ये जो ज़राई दवाई है इसके बेचने में महकमा ज़राअत का फील्ड असिस्टेंट खुद भी मुलव्वस निकला है, और यहाँ पे ये लिया में एक कारखाना बनाया गया था बाकायदा, और ये चाइना से स्मगल शुदा जहर है जो यहाँ पे फरोख्त होता है। यानी उसके जी फरमाइए सर। ये एक किस्म की जाली अद्वियात थी। जाली हम इसे नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान में ये इस पे पाबंदी है, ये चाइना से स्मगल होता है और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे ये पैक भी हो रहा था और ये फरोख्त भी हो रहा था, और फील्ड असिस्टेंट ज़राअत का वो खुद इसका एजेंट के तौर पे इसका जो है काम करता था, और साथ मिठाई भी बन रही थी। हाँ जी सर, वो मिठाई वाली दुकान पे ही ये बरामद हुई थी, और इस चीज का एतराफ कर लिया गया है, और सरकारी सतह पे ये रिपोर्ट भी दे दी गई है कि मुल्जिम जो मिठाई वाला है उन्होंने एतराफ किया है कि ये गलती से हमारे से, क्योंकि हमारे पास पड़ी थी, हमारे छोटा मुलाजिम है वो अनपढ़ था, उसने गलती से वो उसमें डाल दी। अब इसको ये मालूम हो चुका था कि इसमें डल गई, लेकिन उसने अपने सिर्फ 1500 के या 2000 के वो लड्डू होंगे, उसने वो जाया नहीं किए, और लेकिन उसने वो लड्डू जो है बना के, क्योंकि वो उसका ख्याल था कि ये जड़ी बूटी मारने वाली दवाई है, ये कौन सा इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी, तो उसने वो फरोख्त कर दिए। मेरा ख्याल उसी को ये मिठाई खिला देनी चाहिए, उसका इलाज कम से कम का इलाज उसका ये है। मोहसिन जरूरत सर इस अमर की है सर, जामी साहब एक लम्हे में मैं बात खत्म करूंगा कि जरूरत इस अमर की है कि इसका तुर्याक अभी नहीं दरियाफ्त हो सका, और तुर्याक ढूंढना इसका जरूरी है, और डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि हमारे पास इसका तुर्याक नहीं है। आलमी सतह पर राब्ता किया जाए ताकि 52 जिंदगियां अभी भी खतरे में है, 28 लोगों की जान जा चुकी, और 52 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मिठाई खाई है। अगर इन लोगों को इसका तुर्याक नहीं लगाया जाता, ये 52 जिंदगियां भी खतरे में होगी, और ये स्लो पॉइजनिंग है, और लम्हा लम्हा इन लोगों की सेहत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन जो वहाँ पे मुकामी अस्पताल है, वहाँ क्या खातिर सहूलियत हैं कि अगर ऐसी कोई नौबत है तो उन मरीजों को ट्रीट किया जा सके? ये जो कहा जा रहा है कि वो सहूलतें नहीं थी, ये भी दुरुस्त बात है, ये मैं सर बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं एक छोटी सी इसके लिए मिसाल दूं आपको कि जो नाज़मीन के दौर में ये इसका बजट जो था सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया के अद्वियात के लिए वो 5 करोड़ रुपए था, लेकिन उसको कम करके इस दौर में सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख, यानी कि आधा बजट जो है इसका कम कर दिया गया है। या अच्छा, डॉक्टरों ने जो एक्सक्यूज पेश किया है कि मेहता हमने क्यों वाश नहीं किया, उनका कहना यह है कि 2 से 6 घंटे के दौरान अगर मरीज हमारे पास पहुंच जाते तो ये इसका बेदा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, मैदा वॉश कर देते तब भी यही मौत वाक़ हो जाती। तो असल तो देखना चाहिए कि ये दवा जब यहाँ बेची नहीं जा सकती तो बिक कैसे रही, और आई कैसे थी यहाँ, जबकि बैन है। तो ये तो बात ही और है ना कि ऐसी बात नहीं है कि मैदा वॉश नहीं हो सकता था, ठीक है, मैदा वॉश कर दिया जाता तब भी असर कर चुकी थी। बिल्कुल ठीक। शाम से प्रोग्राम वक्त यहाँ पर आज खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत। बराजमा